پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کے آئے اور فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف کہاں ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے عبدالرحمن بن عوف کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جب پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سارے صحابہ جو ہیں اور ہم جنت میں ہیں اور سارے صحابہ میں جنت میں آ گئے ہیں، لیکن آپ ابھی تک جنت میں نہیں آئے، آپ لیٹ ہو، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے آپ کو حساب کتاب دینے میں زیادہ دیر لگ رہی ہے، اس لیے آپ جنت میں لیٹ ہو۔ تو مجھے آپ پہ وہ ایک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ محبت آئی، پیار آیا کہ وہ لیٹ ہے، جیسے اپنا ایک ساتھی پیچھے رہ گیا ہو، تو اس لیے اسے جو ہے وہ گلے لگایا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ وہ اٹھا، فوراً گیا اور 100 اونٹ جو ہیں وہ سارے خوراک اور چیزوں کے لاٹ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے لیے لے آیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہو گیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف مدینے کے باہر آ کے، مسجد نبوی کے باہر آ کے نیچے بیٹھ جاتے اور پریشان بیٹھے تھے۔ تو وہاں سے جب ادھر سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو اس نے کہا اماں، پہلے تو مجھے کوئی بتانے والا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ پیسے کماؤ، اس کو ادھر لگاؤ، اس کو ادھر لگاؤ، اس کو صدقہ کر دو، تو وہ مجھے حساب کر کے بتا دیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، میں سوچتا ہوں میں اس کو کہاں لگاؤں، کدھر صدقہ کروں، کہاں سے کماؤں یا کتنا کماؤں، یہ ساری چیزیں اب مجھے بتانے والا کوئی نہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں یہ مال جو ہے میرے لیے وبال نہ بنے۔ تو سلمہ اماں آپ بتا دیں کہ میں اس کا کیا کروں، میں کس طرح صدقہ کروں، میں اس مال کا کیا حساب کتاب کروں؟ انہوں نے کہا مجھے حساب کتاب تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اماں مجھے بتا دیں، مجھے گائیڈ کر دیں، مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہیں وہ تو وصال فرما گئے، صحیح وصال فرما گئے، کل کو ایسا نہ ہو کہ میں پھر جو ہے وہ پھنس جاؤں جا کے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ آدھا جتنا آدھا آپ کا مال ہے نا، سارے مال کا آدھا وہ صدقہ کر دیں۔ تو انہوں نے اٹھا اور ایسے ہی کیا۔ اس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے مال کے حساب سے اور اس سے۔ ایک صحابی وہ بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے غربت کے لیے دعا کروائی کہ میں غریب ہوں، مجھے پیسہ مل جائے اور ساری چیزیں مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضد پہ دعا کروا دی اور اس کے پاس پیسہ اور ساری چیزیں آ گئیں، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس کا جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا وہ نمازوں پہ کام آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کام آنے لگا۔ جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو اس نے باہر کھلی حویلی بنانے کے لیے مدینہ سے باہر شفٹ ہو گیا، تو وہاں جا کے اس نے رہائش، اب کبھی کبھار چکر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، ورنہ وہ دور ہو گیا۔ پیسے نے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے ہی دور کر دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو جب زکوٰۃ کا باقاعدہ نافذ کرنے کے لیے لاگو کیا گیا تو ایک صحابی جاتے ہیں زکوٰۃ لینے، تو اس نے سوچا کہ وہ اتنی بکریاں ہیں، اتنے 5 اونٹوں پہ ایک بکری، اور اس حساب سے یہ اتنی زیادہ زکوٰۃ میں کیسے دوں گا؟ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ پیسہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود انسان پہ زکوٰۃ اور اس طرح کے لیے زیادہ ٹینشن لیتا ہے کہ اس میں سے وہ کیسے دے۔ تو انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے فرمائیں کہ میں خود آؤں گا دینے۔ اس کے ذہن میں تھوڑا سا تھا نا کہ میں کیسے دوں، پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود آؤں گا دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیغام گیا ہوا تھا، تو اس کے بس اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکارنا تھا، ورنہ وہ کیا کہتا کہ اس نے تو فوراً جیسے ہی آیا تھا تو دے دینے چاہیے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کے پاس آ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برباد ہو گیا، اس کا جو ہے اس نے اس کو پیسے نے جو ہے وہ برباد کر دیا۔ وہ آیا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مال زکوٰۃ دینے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے فرمایا کہ اب جو ہے وہ آپ کا مال قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس نے منتیں کی، سارے کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قابل قبول نہیں کیا۔ وہ وہیں جا کے ایسے ہی رہنے لگا، وہ جو ہے وہ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کے بعد اس دور میں اس کا وصال ہوا۔
تو ان کی موت ہوئی، تو وہ انہوں نے ان کو آ کے کہا کہ اب آپ زکوٰۃ لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کی ہو ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے واقعات سے کہ صرف پیسہ ساری چیز نہیں ہوتی، پیسہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، سہولتیں دے سکتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے جب اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، غریبوں کو دو گے، دوسروں کو لگا اگر اسے جمع کر کے اس کی محبت، پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے لیکن پیسے کی محبت، اسے جمع کرنے کی محبت گناہ ہے۔ پیسہ بنانے بھی گناہ نہیں ہے، پیسہ کمانا بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، اور سب سے بڑا ثواب پھر یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں اور غریبوں پہ لگایا جائے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا جائے، نیک کاموں پہ لگایا جائے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، وہ نعمت ہوتی ہے۔ اگر وہ پیسہ آپ کو رشتہ داروں سے دور کر دے، آپ غریبوں پہ نہ لگائیں، اللہ کے راستے پہ نہ لگائیں، رشتہ داروں کو نہ دیں، غریبوں کو نہ دیں، تو وہ پیسہ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ وبال جان بن جائے گا۔